واقعہ لکھا حضرت ابراہیم بن ادہم کا، بڑا کمال واقعہ، یہ بڑا کمال واقعہ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم نا پیادہ حج کو جا رہے تھے، تو ایک سواری پر، اونٹ کی سواری پر ایک بدو شخص تھا، اونٹ کی سواری پر جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا آپ کہاں جاتے ہیں؟ ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ میں بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے۔ وہ بدو شخص کہنے لگا آپ تو مجھے پاگل نظر آتے ہیں، مجھے دیوانے نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہتا ہے اتنا لمبا سفر اور آپ کے پاس سواری بھی نہیں ہے اور ساز و سامان بھی نہیں ہے جناب علی سفر کا، کمال کرتے ہیں آپ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تیرے پاس ایک سواری ہے اور میرے پاس کئی سواریاں ہیں جو تجھے نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جو سواریاں ہیں جب مجھے مشکل آتی ہے، بلا میرے سر پہ آ جاتی ہے، مصیبت میرے سر پہ آ جاتی ہے، میں پھر صبر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، اور پھر جب نعمتیں بہت زیادہ پاتا ہوں میں شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ فرمایا جب رب کی قضا آتی ہے میں رب کی وہ جو رضا والی سواری ہے، رضا کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، اور جب بے اعتمادی جناب علی کوئی بھی، جب نفس اپنی طرف بلاتا ہے، مجھے نفس اپنی طرف بلاتا ہے اور دنیا کی طرف راغب کرتا ہے مجھے جناب علی، دنیا کی چیزوں کی طرف مجھے نفس بلاتا ہے، میں پھر بے اعتمادی کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہوں۔ اب بتا میرے پاس سواریاں زیادہ ہیں یا تیرے پاس سواری ہے؟ بدوی کہنے لگا بے شک میں مانتا ہوں آپ کے پاس سواریاں زیادہ ہیں، اور جو شخص، بزرگ لوگ فرماتے ہیں جو شخص ان چاروں سواروں کے اوپر سوار ہو جائے نا وہ کبھی دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں ہوگا، کبھی بھی دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں ہوگا، جو ان چار سواریوں پر سوار ہو جائے۔ جی اس لیے تو بزرگ فرماتے ہیں نا جس آدمی کے پاس خاموشی کا خنجر ہے اور صبر کا خنجر ہے اور بھوک کا خنجر ہے، جو آدمی ان تینوں خنجروں کو سنبھال سکتا ہے نا اپنے پاس، فرمایا وہ کبھی دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی۔ تو اس طرح جس طرح دنیا میں جناب علی مختلف سواریاں ہیں، سفروں میں ٹانگے پر کہیں جاتے ہیں، کہیں جناب علی ریل پر جاتے ہیں، کہیں جناب علی موٹر پر سواری کرتے ہیں، کہیں جہاز پر سواری کرتے ہیں، کہیں سمندر میں جناب علی کشتی پر سواری کرتے ہیں، ہوائی جہاز پر، اب تو فضا سواریاں بھی آ گئی ہیں۔ اسی طرح اس سفر میں بھی بہت زیادہ سواریاں ہونی چاہیے انسان کے پاس۔ یہ جو آخرت کی طرف سفر جاتا ہے نا، قبر کی طرف، اس سفر میں بھی بزرگ لوگ فرماتے ہیں ہونی چاہیے، اور ان سواریوں کی لگام کسی اور کے قبضے میں ہے لیکن وہ لگام جو ہے نا وہ بھی چھین کر اپنے قبضے میں لانی چاہیے۔